یا نور اللہ۔ جامع الجوامع یہ حدیث کی کتاب کا نام ہے۔ حدیث نمبر 19461 19461 صاحب معراج محبوب رب بے نیاز صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی بندہ مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو فرشتہ اس درود کو لے کر اوپر جاتا ہے اور اللہ پاک کی بارگاہ میں پہنچاتا ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، اس درود کو میرے بندے کی قبر میں لے جاؤ، یہ درود اپنے پڑھنے والے کے لیے استغفار کرتا رہے گا اور اس بندہ خاص کی آنکھیں اسے دیکھ کر ٹھنڈی ہوتی رہیں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مرنے کے بعد جو عالم ہے اسے عالم برزخ کہتے ہیں، اور جس عالم میں ہم رہ رہے ہیں اسے کہتے ہیں عالم دنیا، اور اس سے پہلے ہم عالم ارواح میں تھے، اور عالم برزخ کے بعد کیا ہوگا؟ عالم آخرت، کسی کے لیے جنت کسی کے لیے دوزخ۔ عالم برزخ میں بھی جنت اور دوزخ کے معاملات ہیں۔ قبر جنت کا باغ بھی بنتی ہے، جہنم کا گڑھا بھی بنتی ہے۔ قبر جنت کا باغ بنتی ہے ایمان والوں کے لیے، نیک اعمال کرنے والوں کے لیے، فرائض و واجبات و سنن و مستحبات اچھے عمل کرنے والوں کے لیے، اور قبر جہنم کا گڑھا بنتی ہے کفار کے لیے، فجار کے لیے، بے نمازیوں کے لیے، سود خوروں کے لیے، ماں باپ کو ستانے والے، اولاد کو دین سے دور رکھنے والے وغیرہ وغیرہ جو گناہ کرتے اللہ کے اور اس کے رسول کے نافرمان ہیں، ان کی قبر بعد انتقال دوزخ کا گڑھا بن جائے گی، اللہ کی پناہ۔ تو جو نیکی کرے گا اللہ نے چاہا تو اس کی قبر جنت کا باغ بنے گی۔ ایک بہت پیاری حکایت آپ کو پیش کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا ابو غالب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں ابو امامہ کے پاس شام کے وقت جایا کرتا تھا۔ ایک دن ان کے پڑوس میں ایک مریض کے پاس گیا تو وہ مریض کو ڈانٹ رہے تھے، جھڑک رہے تھے اور کہہ رہے تھے، افسوس تجھ پر اے اپنی جان پر ظلم کرنے والے، کیا میں نے تجھے بھلائی کا حکم نہ دیا، برائی سے نہ روکا تھا؟ نوجوان کہنے لگا، اے میرے محترم، اگر اللہ پاک مجھے میری ماں کے سپرد کر دے اور میرا معاملہ اسی کے حوالے فرما دے تو میری ماں میرے ساتھ کیا معاملہ فرمائے گی؟ تو سمجھانے والے نے، ڈانٹنے والے نے کہا، وہ تو تجھے جنت میں داخل کرے گی۔ تو اس نے کہا، اللہ پاک مجھ پر میری ماں سے بھی زیادہ مہربان ہے۔ یہ کہا اور اس کی روح اس کے جسم سے پرواز کر گئی۔ موت کیا ہے؟ روح اور جسم کا جدا ہونا، یہ موت ہے۔ اور یاد رکھیے کہ روح کو موت نہیں ہے، روح ہمیشہ جب سے اللہ نے بنائی اس کے بعد ہمیشہ رہے گی، اور جسم سے وہ متعلق رہتی ہے۔ اگر جسم پر کوئی ثواب ہے اس کی راحت روح کو فیل ہوتی ہے، اگر جسم کے اوپر کوئی عذاب ہے تو اس کے احساسات روح کو بھی رہتے ہیں۔ اگر جسم قبر کے اندر جنت کا باغ ہے، جنت کی خوشبوئیں، جنت کے پھول ہیں، تو اس کی راحت روح کو بھی محسوس ہوتی ہے۔ اور اگر قبر کے اندر جسم تکلیف میں ہے، قبر نے دبا دیا دونوں طرف سے اور پسلیاں ایک دوسرے میں ٹوٹ پھوٹ کر پیوست ہو گئیں، جہنم کے سانپ اور بچھو عذاب دینے کے لیے پہنچ گئے، تو صرف جسم نہیں روح کو بھی اس کی اذیت پہنچتی ہے، ورنہ ثواب و عذاب کا کیا معاملہ ہوگا؟ اور روح جو کفار کی ہے وہ تو قید کر دی جاتی، اور جو مسلمانوں کی روحیں ہیں
وہ مختلف مقامات پر رہتی ہیں، جیسے ان کے معاملات، جیسے ان کے عمل، حسب مراتب، اپنے گریڈز کے مطابق، کوئی قبر میں تو کوئی آسمانوں کے درمیان، کوئی آسمان پر، کوئی چوتھے آسمان پر، کوئی اعلیٰ علیین میں، جہاں بھی رہے، روح جہاں بھی ہو، یہ جسم کے ساتھ کنیکٹ رہتی ہے، ثواب بھی فیل ہوتا ہے، عذاب بھی فیل ہوتا ہے۔ تو اس نے مرتے وقت نوجوان نے کہا کہ اللہ پاک مجھ پر میری ماں سے بھی زیادہ مہربان ہے۔ اس کے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ اس کے چچا نے اسے قبر میں اتارا، پھر اس پر سلیں رکھی، سلیبس رکھی۔ ایک سلیب، ایک سل گر گئی تو چچا آگے بڑھا، لیکن ایک دم رک گیا اور گھبرا کر چیخ ماری۔ وہ پوچھا گیا کیا ہوا؟ کہنے لگا میرے بھتیجے کی قبر تو وسیع کر دی گئی اور نور سے بھر دی گئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی طرح حضرت سیدنا حمید نے اپنے بھانجے کے متعلق گزشتہ جو ابھی حکایت آپ نے سنی، اس کی مثل حکایت بیان کی کہ میں نے بھانجے کی قبر میں جھانکا تو حد نگاہ تک وسیع تھی۔ میں نے اپنے ساتھی سے پوچھا جو میں دیکھ رہا ہوں تم بھی دیکھ رہے ہو؟ اس نے کہا ہاں، مبارک ہو۔ اور حضرت سیدنا حمید رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے میرا خیال ہے کہ اسی بات کی برکت تھی جو اس نے مرنے سے پہلے کہی تھی۔ کیا بات کہی تھی؟ اللہ پاک مجھ پر میری ماں سے بھی زیادہ مہربان ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اعمال نہ دیکھے، یہ دیکھا محبوب کے کوچے کاہے گدا، انبیاء اولیاء صحابہ اہل بیت کاہے گدا، مولا نے مجھے یوں بخش دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یاد رکھیے اس تو اچھی بات جو ہے، ایک اچھا جملہ، اس نے اچھا جملہ کہا نا کہ میرا رب مجھ پر میری ماں سے بڑھ کر مہربان ہے، یہ اچھی بات کہی اس نے، یہ اچھی بات ہے نا۔ ایک اچھا جملہ اس کے لیے قبر میں راحت کا سامان کر گیا۔ سبحان اللہ۔ اور ایک جملہ آدمی کفر کا بک دے تو گئے حج، نکاح ٹوٹ گیا، ساری عبادات رائے گاہ چلے گئیں۔ اللہ کی پناہ، انسان کفر میں چلا جاتا ہے۔ تو برحال زبان جو ہے اس کو شریعت کی لگام دے کر رکھنا چاہیے۔ شریعت اجازت دے تو بولیں بھائی، شریعت اجازت نہیں دیتی جس بات کا اس کو کیوں زبان سے نکالیں۔ اور یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالی سے ہمیں حسن ظن رکھنا چاہیے۔ اور یاد رکھیے اللہ پاک سے حسن ظن رکھنا واجب ہے، واجب۔ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے اعمال جیسے بھی ہیں، ہم جتنے بھی گناہ گار ہیں، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اس کی رحمت پر ٹکٹکی باندھ کے رکھنی چاہیے۔ حدیث قدسی، حدیث قدسی کا کیا مطلب ہے؟ ہم سے مطلب پوچھتے ہو بھائی ہم تو پوئم پڑھتے ہیں، پوئٹری پڑھتے ہیں، ہم تو فزکس پڑھتے ہیں، ہم تو میتھس پڑھتے ہیں، ہمیں کیا پتا حدیث قدسی کیا ہوتی ہے؟ اللہ کے بندے تو مسلمان بھی تو ہے نا، ڈاکٹر صاحب آپ مسلمان بھی تو ہیں، انجینئر صاحب آپ مسلمان بھی تو ہیں نا، پائلٹ صاحب آپ مسلمان ہیں، اسلام کی بنیادی چیزیں بھی سیکھیں نا۔ حدیث قدسی وہ ہے کہ اللہ عز و جل اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب یا الہام کے ذریعے جس بات کی خبر دے اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اسے اپنے الفاظ میں بیان فرمائے، اسے کہتے ہیں حدیث قدسی۔ تو حدیث قدسی میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، صحیح مسلم حدیث نمبر 19، انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سبقت رحمتی علی غضبی، تو نے جب سے سنا دیا یا رب، آسرا ہم گنہگاروں کا اور مضبوط ہو گیا یا رب۔ بونے والے جو بوئیں کاٹیں، یہ ہوا
تو میں مر مٹا یا رب، عیب کھولنا میرے محشر میں، نام ستار ہے تیرا یا رب، بے سبب بخش دے نہ پوچھ عمل، نام غفار ہے تیرا یا رب، لاج رکھ لے گنہگاروں کی، نام رحمان ہے تیرا یا رب۔ آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا سے پردہ فرمانے سے 3 دن پہلے تم میں کوئی نہ مرے مگر اس طرح کہ اللہ پاک سے اچھی امید رکھتا ہو۔ اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھنی چاہیے۔ یہ بھی مسلم شریف کی حدیث پاک ہے اور حدیث نمبر ہے 2877 2877۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس حدیث کے تحت مرآت میں لکھا، صوفیہ فرماتے ہیں کہ نیک بختی کی یہ نشانی ہے، اس کے مقدر اچھے ہیں، اس کا بخت اچھا ہے، اس کی قسمت اچھی ہے۔ اس کی علامت کیا ہے؟ کہ زندگی بھر اللہ کا خوف غالب رہے، بندہ اللہ سے ڈرتا رہے کہ میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، کہیں میرا ایمان سلب نہ ہو جائے، کہیں رب تبارک و تعالی مجھے عذاب قبر میں مبتلا نہ کر دے، کہیں میرا رب عز و جل مجھے جہنم میں نہ جھونک دے۔ ساری زندگی خوف خدا غالب رہے اور مرتے وقت اللہ تعالی سے امید ہونی چاہیے۔ سبحان اللہ۔ جو نیک ہے نیکیاں قبول ہونے کی امید رکھے کہ میں نے جو بھی نیکیاں کی، جیسی بھی کی، اللہ میرا رب مجھ پر بہت مہربان ہے، میری ماں سے بڑھ کر مہربان ہے، میری نیکیوں کو قبول فرمائے گا۔ اور اگر گناہ گار ہے تو رب سے اچھی امید رکھے کہ میرا رب جب مجھ پر میری ماں سے بڑھ کر مہربان ہے تو میری خطاؤں کو معاف فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ اچھا، امید کیا ہے؟ کہ گناہ کرے اور اللہ سے رحمت کی امید رکھے؟ نہیں، نیکیاں کرے اور فضل کی امید رکھے۔ بدکاری کرے، گناہ گاری کرے، سود کا لین دین کرے، رشوت کا لین دین کرے، نماز ایک نہ پڑھے، ماں باپ سے تو تڑاک کرے، اولاد کو دین کے قریب نہ آنے دے، نہ چہرہ مسلمانوں والا، نہ رہن سہن مسلمانوں والا، اور ہائے دنیا اور نشے اور شراب اور استغفر اللہ، گناہ پر گناہ، گناہ پر گناہ، اور امید رکھے، تو یہ کیا ہے؟ یہ امید نہیں ہے، یہ دھوکہ ہے، دھوکہ، اپنے آپ کو دھوکے میں رکھنے والی بات ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو گناہگار آدمی اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کی امید رکھتا ہے، وہ اس بندے سے زیادہ اللہ تعالی کی رحمت کے قریب ہوتا ہے جو بڑا عبادت گزار ہونے کے باوجود اللہ پاک کی رحمت سے مایوس ہوتا ہے۔ مایوس نہیں ہونا چاہیے اللہ کی رحمت سے، اور اللہ تعالی کا اطاعت گزار ہونے کے باوجود یہ امید نہیں رکھتا کہ اسے اللہ تعالیٰ کی رحمت ملے گی۔ مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھنی چاہیے۔ یہ نہیں کہ آدمی عمل کر کے یا بغیر عمل کیے بے خوف ہو جائے، یہ امید نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہے جرت، اور کس پر؟ استغفر اللہ، اللہ پر جرت۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک نوجوان کے پاس تشریف لائے، نزع کا عالم تھا، دنیا سے جانے کا عالم تھا۔ فرمایا کیا محسوس کر رہے ہو؟ عرض کی اللہ کی رحمت سے امید ہے، اپنے گناہوں پر خوف زدہ ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے اور حدیث نمبر ہے 985 985۔ فرمایا کس وقت؟ فرمایا جب نزع کا عالم تھا ایک شخص پر، ایک نوجوان پر۔ فرمایا ایسے وقت میں، یعنی بوقت نزع، دنیا سے جاتے ہوئے، انتقال کے وقت، ایسے وقت میں جب بندے کے دل میں 2 چیزیں جمع ہو جائیں، اللہ پاک اس کی امید پوری فرما دیتا ہے اور اس کے خوف سے اسے امن عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔
ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان فرشتوں نے مجھے بتایا، اس کے مطابق میری امت میں بہترین لوگ وہ ہیں جو اللہ پاک کی رحمت کی وسعت دیکھ کر لوگوں کے سامنے خوب خوش ہوتے اور اللہ پاک کے خوف کی شدت کی بنا پر چھپ کے روتے ہیں، اور صبح و شام اللہ پاک کا ذکر کرتے ہیں۔ بہترین لوگ امت مصطفیٰ کے کون ہیں؟ جو اللہ کی رحمت کی وسعت دیکھ کر خوش ہوتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے چھپ چھپ کے روتے ہیں، اور صبح و شام رب انعام عز و جل کا ذکر کرتے رہتے۔ کس طرح؟ تلاوت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ذکر، اذکار، درود شریف، کلمہ طیبہ، استغفار وغیرہ وغیرہ، یہ سب جو نا ذکر کی بہت قسمیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان اعمال کی توفیق عطا فرمائے کہ جب ہم دنیا سے جائیں تو ہماری قبر جنت کا باغ بنے، جہنم کا گڑھا نہ بنے۔ تو اس کے لیے ایک اچھا عمل یہ بھی ہے کہ ہم اپنے رب عز و جل سے اچھا گمان رکھیں، اللہ تبارک و تعالی سے امید رکھیں کہ وہ کرم فرمائے گا، اپنی رحمت سے ہمارے گناہ معاف فرمائے گا، اپنے کرم سے ہماری نیکیوں کو شرف قبولیت بخشے گا۔ جب کہا عیسیاں سے میں نے سخت گناہ گاروں میں ہوں، جس کے پلے نہیں ان گناہ گاروں میں ہوں، بول اٹھی رحمت نہ گھبرا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت، جو اس کی رحمت کی امید لگاتے ہیں اس پر چھما چھم برستی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حسن ظن کی توفیق عطا فرمائے، اس کی ذات سے بھی حسن ظن رکھیں، اللہ کے ولیوں سے بھی حسن ظن رکھیں، مسلمانوں سے بھی حسن ظن رکھیں۔ بدگمانی نہ اللہ سے کرنی چاہیے نہ بندوں سے کرنی چاہیے۔ اللہ ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مجرموں کی قبر دوزخ کا گڑھا، مجرموں کی قبر دوزخ کا گڑھا۔ We love Madani Channel.